بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ برائیوں کا تذکرہ تو بہت ہے، مگر معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ کرنے کے اچھے کام معاشرے میں امن و ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم معاشرے کے لیے ہے، نہ کہ معاشرہ ہمارے لیے۔ گھروں میں ایسا شور جو پڑوسیوں کی دل آزاری کا سبب ہو، احتراز کیا جائے۔ گلیوں میں ایسی تقریبات کا انعقاد جس میں ایسا شور ہو جو محلے کے مکینوں کو سونے ہی نہ دے، انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح گلیوں سڑکوں کو روکنا جس سے لوگوں کی نقل و حرکت متاثر ہو، غلط قدم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گھروں اور گلیوں میں خود بھی اور بچوں کو بھی گالم گلوچ کرنے سے بچانا چاہیے۔ تیسرا اس میں ہے ایسا کہ جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو قانون اور اخلاق کے پابند ہیں۔ اسلامی نظریاتی مملکت کے اعتبار سے ہم پر اس سے بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ گلیوں میں کسی قسم کی گندگی نہ ڈالی جائے۔ اگر کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے تو اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ گلیوں میں بازاروں میں گاڑیاں اس طرح کھڑی نہ کی جائے کہ یہ کسی کے لیے رکاوٹ ہوں۔ ایسی جگہ گاڑی کا پارک کرنا یا راستے میں اس طرح کھڑے ہو جانا کہ کسی اور کی حرکت میں خلل پڑ رہا ہو، انتہائی غیر اخلاقی غیر قانونی حرکت ہے۔ اکثر ریلوے پھاٹکوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ریلوے پھاٹک پر پھاٹک بند ہونے کی صورت میں آپ جہاں پہنچ چکے ہیں وہیں پر رک جائیں۔ آنے والوں کے رستوں پر گاڑی کھڑی کرنا آپ کی غنڈہ گردی کا عکاس ہے۔ اگر آپ اس ذوم میں ہوتے ہیں کہ آپ بہت چالاک ہیں، حضور آپ چالاک نہیں مگر غاصب ضرور ہیں، حقداروں کا حق غصب کر رہے ہیں۔ جو گاڑی کی لائن میں پہلے آ کر کھڑا ہوا ہے، صرف اور صرف اس کا حق پہلے نکلنے کا ہے۔ ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں، اس لیے بین الاقوامی قانون ہم پر لاگو ہیں۔ اخلاقی قدروں سے بغاوت، ملکی قوانین سے بغاوت، اور اب ہم بین الاقوامی قوانین سے بھی بغاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے غیر مہذب ہونے کا تاثر جا رہا ہے، جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی کسی کام کرنے کے لیے جائیں، اگر رش ہو تو قطار میں لگ جائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ بغیر باری کے بذریعہ طاقت کسی بھی چیز کا حصول دوسروں کے حق مارنے کے مترادف ہے۔ ادھر ادھر کے ممالک پر نظر دوڑائیے، کہیں بھی لائن توڑ کر چیزیں حاصل کرنے کا منظر نظر نہیں آئے گا۔ ہم جس کسی کی بھی ملازمت کر رہے ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، یہی اکل حلال کا طریقہ ہے۔ کسی بھی قسم کی چوری جو بصورت اسٹیشنری، فرنیچر یا کوئی اور سامان ہرگز نہ کی جائے۔ ہر قسم کی اوپر کی آمدنی، خواہ بصورت تحائف ہو یا نقدی، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اگر یہ بھی اشیاء گھر میں ہوں گی تو آپ کی حرام خوری کا ایک اچھا خاصا اشتہار ہو جائیں گی۔ آپ کے جاننے والے فوراً آپ کو پہچان لیں گے، حتیٰ کہ آپ کے بچے بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ حرام خوروں کے بچوں کو اس امر سے آگاہی ہوتی ہے کہ ان کا باپ حرام خور ہے۔ اچھے بچے اس کو روکنے میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ جب اولاد کہے گی ابو حرام خوری نہ کریں، تو یہ احساس اجاگر ہوگا کہ جن کے لیے یہ کی جا رہی ہے وہ بھی بیدار ہیں اور طعنوں سے نواز رہے ہیں۔ ہم جو بھی معاہدہ کریں اس کو پورا کریں۔ وعدوں کو توڑنا، جھوٹے وعدے کرنا غیر اخلاقی و غیر قانونی حرکت ہے۔ ویسے بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے دوسرے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ہماری سیاست جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ عوام الناس سے جھوٹے وعدے کرنا گمراہی اور قومی تباہی ہے۔ معاہدے توڑنے سے اداروں کی ساکھ تباہ ہو جاتی ہے، قومیں بے وقت ہو جاتی ہیں۔
کہتے ہیں جس کی ساکھ تباہ ہو جائے اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ عہدوں کے حصول کا مقصد صرف اور صرف انسانی خدمت ہونا چاہیے، جو کہ بلا تخصیص قوم اور فرقے کے کی جائے۔ جن محکموں کا تصرف ہمارے ذمے ہے وہاں نظم و ضبط بہتر کرنے کے لیے اقدامات لینا ہمارا فرض ہے۔ عوام الناس کے مسائل جو ان محکموں سے وابستہ ہوں ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات اور ان کے حل میں جو رکاوٹیں ہوں ان کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔ معاف کیجیے، آپ کا کام بھتہ یا رشوت لینا ہرگز نہیں۔ اداروں کی استطاعت سے زیادہ ملازم رکھنا بھی اداروں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ قومی ادارے مثلاً پی آئی اے، اسٹیل ملز اور ریلوے فالتو بوجھ کے نیچے دب کر تباہ ہو گئے ہیں۔ نوکری دینے کے لیے جو بھی مروج طریقہ ہے اس سے انحراف میرٹ کا قتل ہے، حقدار کو حق سے محروم کرنا اور ظلم ہے۔ اداروں میں پروفیشنلز کا قحط اور پروفیشنلزم کی عدم موجودگی بھی اسی طرح کی بھرتی کا شاخسانہ ہے۔ نااہل لوگوں کی بڑے عہدوں پر تعیناتی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی بذریعہ سفارش، تعلقات یا دوسرے اثر رسوخ، اور بعض صورتوں میں رشوت بھی۔ محکموں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ محکموں سے مافیا کو ختم کریں۔ عوام کے مسئلے ان مافیاؤں کی وجہ سے حل نہیں ہوتے۔ ان مافیاؤں نے اداروں کے ذمہ داروں کو بذریعہ رشوت تحفے بازی قابو کیا ہوا ہوتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ضروری ہے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آپ کے سرکاری عہدوں پر رہنے کا جواز تب ہی ہے جب عوام الناس کے مسائل حل ہو رہے ہوں۔ شلجم کی طرح گالوں کو پھلا کر بات نہ کریں۔ عاجزی انکساری بہت ضروری ہے۔ اکڑ کر مت چلیں کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ایک کہانی ہے، لاکھوں میں تنخواہ لینے والے ایک افسر کے سر میں پھوڑا ہو گیا۔ علاج کے لیے جاپان تجویز ہوا۔ وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ آپریشن ہوگا اور اس کے اخراجات کروڑوں میں آئیں گے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ امریکہ نے ایک خیراتی ادارے سے درخواست کی ہے، کل تک آپ انتظار کریں۔ اگلے دن منظوری ہو گئی، آپریشن ہو گیا۔ تیری شان مولا، اتنا بڑا افسر اور بھیک مانگنے پر مجبور۔ یاد رکھیے، اس دنیا کے کارخانے میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ وقت انسان کو بھیکاری بنا دیتا ہے۔ مزدور رات کو آرام سے سوتا ہے، نیند کی گولی نہیں لیتا، جبکہ بڑے کو لینی پڑتی ہے۔ عوام الناس کی بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ درخت لگوانا نہ صرف عبادت ہے بلکہ انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ یہ درخت ماحول کو بہتر بنانے میں مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بلا ضرورت درخت کاٹنے اور کٹوانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ محکمہ جنگلات بھی درختوں کی کرپشن میں شامل ہے، ان پر نگرانی بڑھائی جانی چاہیے۔ درخت ہماری قومی دولت ہیں۔ ہر محکمے میں درختوں کے ریکارڈ کے لیے ایک رجسٹر موجود ہوتا ہے جو شیڈول 16 کہلاتا ہے، جس میں تمام درختوں کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، ان کی گروتھ کا لیول بھی کہ وہ کس سطح تک پہنچے ہیں، کتنے سال کے ہو چکے ہیں، اس کی سخت نگرانی کی جائے۔ محکمے کے سربراہ کی طرف سے ایک دفعہ 98 میں جاوید صدیق اور تقیر ATCO شرق پور ہیلی کاپٹر کے اترنے کی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے وہاں ایک جلسے سے خطاب کے لیے آنا تھا۔ ہیلی پیڈ کے لیے اسکول کی جگہ منتخب ہوئی۔ کچھ رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا۔ کہنے لگے کہ پھولوں کی کیاریاں نہ ہٹائیں کیونکہ یہ میں نے بڑی محنت سے لگائی ہیں، ہاں ان درختوں کو ضرور ہٹا دیں۔ خسرو پرویز صاحب کمشنر شیخوپور ابھی وہاں موجود تھے، فرمانے لگے بہت محنت کیتی ہے ماسٹرہ پھولاں تے
ہٹ گئے تھے تاں 2 مہینے بعد پھر آ جان گے. اے درخت 20 وریاں دی محنت تے کتھوں آن گے. ماسٹر صاحب کچھ اور فائدے کے لیے درخت کٹتے دیکھ رہے تھے. ہر ایک سے خوش دلی اور اچھے طریقے سے ملیں. حال احوال ضرور پوچھیں. روتے دھوتے چہرے مت بنائیں. چہروں پر بشاشت اور مسکراہٹ سجائیں. غیبت سے بچیں، اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں. لوگوں کی اچھائیوں کا کھلے دل سے اعتراف کریں. دل بڑا کریں. اچھے کاموں کی تعریف کریں. اللہ پاک نے ہر آدمی کو مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اگر آپ کسی جگہ پر ذمہ دار بنائے جائیں تو صحیح لوگوں کو صحیح جگہوں پر ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے تعین کریں. ہر آدمی ہر کام میں ماہر نہیں ہو سکتا. ایسے کام جو عوام کی فلاح و بہبود کے ہوں حصہ لیں. اگر کوئی راستہ دریافت کرے تو اس کی صحیح رہنمائی کریں. اگر معلوم نہ ہو تو معذرت کریں. تاجر حضرات گاہکوں سے خندہ پیشانی سے ملیں. دل کو فراخ رکھیں. کنجوسی اور کمینہ پن بے برکتی کا باعث ہوتا ہے. چیزوں کے اوصاف بتاتے وقت نقائص سے بھی آگاہ کریں. اگر کوئی گاہک کوئی خریداری ہوئی چیز بعد میں واپس کرنے کے لیے لائے تو خوش دلی سے واپس لے لیں. اس پر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دکانیں کھولی تھیں. ہر انسان برابر ہے. ہر انسان کے حقوق سے خود بھی آگاہ ہوں، دوسروں کو بھی آگاہ کریں. علماء کے دسترخوان پر حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ایک خاکروب کو بٹھا لیا تھا. شام کو وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کلمہ پڑھنے حاضر ہو گیا. یہ ہے عملی دعوت. کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک بڑے فوجی افسر اکثر بھنگیوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، کھا پی بھی لیتے تھے. وہ تمام حضرات ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ تمام علاقہ مسلمان ہو گیا. دراصل اچھے اعمال اور اچھے اخلاق ایک مستقل عملی دعوت ہیں. بڑے افسران جن کا ملکی معاملات میں عمل دخل ہے اور معاہدوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے کمیشن کا حصول یاد رکھیے ملک قوم سے غداری ہے. ایسے جرائم کی تلافی آسان نہیں ہوتی. علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کی شان میں لکھا تھا: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ دین ننگ قوم ننگ وطن. میچ فکسنگ والوں کی بھی بات ہو جائے. میچ فکسنگ والے بھی اسی قبیل میں شامل ہیں جو ملک کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہرگز کسی رعایت کے مستحق نہیں. یہ بھی قوم سے غداری ہے. ایسے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر منتخب نہ کیا جائے. محکموں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ محکموں سے مافیا کو ختم کریں. عوام کے مسئلے ان مافیاؤں کی وجہ سے حل نہیں ہوتے. ان مافیاؤں نے اداروں کے ذمہ داروں کو بذریعہ رشوت تحفے بازی قابو کیا ہوا ہوتا ہے. سرکاری ملازمین کے لیے ضروری ہے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. آپ کے سرکاری عہدوں پر رہنے کا جواز تب ہی ہے جب عوام الناس کے مسائل حل ہو رہے ہوں. شلجم کی طرح گالوں کو پھلا کر بات نہ کریں. عاجزی انکساری بہت ضروری ہے. اکڑ کر مت چلیں کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. ایک کہانی ہے، لاکھوں میں تنخواہ لینے والے ایک افسر کے سر میں پھوڑا ہو گیا. علاج کے لیے جاپان تجویز ہوا. وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ آپریشن ہوگا اور اس کے اخراجات کروڑوں میں آئیں گے. ڈاکٹر نے بتایا کہ امریکہ نے ایک خیراتی ادارے سے درخواست کی ہے، کل تک آپ انتظار کریں. اگلے دن منظوری ہو گئی، آپریشن ہو گیا. تیری شان مولا، اتنا بڑا افسر اور بھیک مانگنے پر مجبور.
یاد رکھیے اس دنیا کے کارخانے میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ وقت انسان کو بھیکاری بنا دیتا ہے، مزدور رات کو آرام سے سوتا ہے، نیند کی گولی نہیں لیتا، جبکہ بڑے کو لینی پڑتی ہے۔ تاجر حضرات گاہکوں سے خندہ پیشانی سے ملیں، دل کو فراخ رکھیں۔ کنجوسی اور کمینہ پن بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ چیزوں کے اوصاف بتاتے وقت نقائص سے بھی آگاہ کریں۔ اگر کوئی گاہک کوئی خریداری ہوئی چیز بعد میں واپس کرنے کے لیے لائے تو خوش دلی سے واپس لے لیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دکانیں کھولی تھیں۔ ہر انسان برابر ہے، ہر انسان کے حقوق سے خود بھی آگاہ ہوں، دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ علماء کے دسترخوان پر حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ایک خاکروب کو بٹھا لیا تھا۔ شام کو وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کلمہ پڑھنے حاضر ہو گیا۔ یہ ہے عملی دعوت، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بڑے فوجی افسر اکثر بھنگیوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، کھا پی بھی لیتے تھے۔ وہ تمام حضرات ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ تمام علاقہ مسلمان ہو گیا۔ دراصل اچھے اعمال اور اچھے اخلاق ایک مستقل عملی دعوت ہیں۔ بڑے افسران جن کا ملکی معاملات میں عمل دخل ہے اور معاہدوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے کمیشن کا حصول یاد رکھیے ملک قوم سے غداری ہے۔ ایسے جرائم کی تلافی آسان نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کی شان میں لکھا تھا: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ دین ننگ قوم ننگ وطن۔ میچ فکسنگ والوں کی بھی بات ہو جائے، میچ فکسنگ والے بھی اسی قبیل میں شامل ہیں جو ملک کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہرگز کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ یہ بھی قوم سے غداری ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر منتخب نہ کیا جائے۔